اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ایسے لگتا ہے میری تکلیف میرے حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے کسی جرنیل کی تعیناتی، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے کسی جج کی مراعات میں اضافہ، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے اپنے پارلیمنٹرینز کی آئے دن آئے روز تنخواہوں میں اضافہ، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے بھینسیں بیچ کے کروڑوں روپے کا دودھ پی جانا، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے بھیک مانگنا، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے یو ٹرن لینا، میرے حکمرانوں کا مسئلہ ہے ہر وہ کام کرنا جس کے نہ کرنے کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ میں اس کی پرائیورٹی میں شامل نہیں، اور اللہ کے بندوں، میں اور میرے جیسے کروڑوں لوگ جن کے آپ حاکم بنائے گئے ہو، جن کی آپ حکومت ہو، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ میرے بارے میں میرے اللہ نے آپ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ ہر اس شخص سے جو صاحب اقتدار ہے، اس نے میرے پہ ہونے والی زیادتیوں کا، ظلم کا، اپنی نالائکیوں کا اللہ رب العزت کے آگے جواب دے دینا ہے۔ یہ جو فصل ہے، یہ جتنی بھی فصل ہے جہاں جہاں بھی لگی ہے، یہ کوئی ایک یا دو دن کی کہانی نہیں ہے، یہ مہینوں کی کسان کی خون جگر اس میں شامل ہے، مہینوں کسان کی محنت ہے، پانی کی جگہ اپنا خون پسینہ لگاتا ہے کسان اس میں، 6 مہینے بچے کی طرح فصل کو پالتا ہے کہ اس کے بچے سکھی رہیں۔ المیہ تو یہ ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں کے اوپر کوئی شخص پھنس جائے تو یہ میڈیا لائیو کوریج دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی گورا کسی کتے کو بچا لے، یہ میڈیا اس کی کوریج دیتا ہے، مگر یہ میڈیا کبھی بھی بدحال کسان یا عام شہری کی بات نہیں کرتا۔ اتنے چینلز ہیں، یا اس میں شوگر مافیا انوالو ہے، یا اس میں جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کی مافیا انوالو ہے۔ مافیاز میں گھرے ہم لوگ ہیں۔ کئی دفعہ میں نے چاہا کہ میرا چینل جو آپ نے اب سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ میری آواز، آپ کی آواز، ہمارے دلوں کی آواز ایوان بالا تک کسی طریقے سے پہنچ سکے۔ میں نے چاہا تھا کہ ایم ایس ٹی وی کے اوپر صرف موٹیویشنل بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی، اور بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے قوم کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنے کی بات ہوگی کہ میرے بھائیوں، جب تک آپ جو مسائل زدہ قوم ہو، جب تک مسائل زدہ قوم کے پڑھے لکھے نوجوان، اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا نوجوان آگے نہیں آئے گا، پارلیمنٹس میں نہیں آئے گا، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک صاف اور شفاف کردار والے لیڈر اور رہبر آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ اداروں کی کھینچا تانی، یہ جس کو کہتے ہیں اقتدار کا، آج اس کی ٹانگ اوپر، کل کالے کوٹ والوں کی، پرسوں ترسی ٹوپی والوں کی، ترسوں کسی اور کی، کبھی جس کو کہتے ہیں عدلیہ کی، کبھی وکلا کی، ان سب مافیاز سے بچنے کا اور اس ملک کو ایک پروگریسو اور پروڈکٹیو ملک بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اس ساری کی ساری بیماریوں کا، کہ وہ کلاس جو انگریزوں کے کتے دھلاتی تھی اور آج سینکڑوں مربوں کے مالک ہیں، وہ کلاس جو انڈسٹریلسٹ کلاس ہے، اس کلاس کے علاوہ اس ملک کی جو 90% آبادی ہے، اس ملک کے جو 90% لوگ ہیں، وہ 90% لوگ اپنے جیسے لوگوں کو اقتدار میں لے کے آئیں۔ میں سیاست سے اس لیے متنفر ہوں کہ یہ ایک منافقت کی ساری جو جتنا بڑا منافق ہے، جتنا بڑا دلال ہے، جتنا بڑا گنڈا ہے، وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ مگر آخر جب ظلم، کہیں ہمیں ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ میں مارا جا رہا ہے، کہیں ساہیوال واقعہ ہو رہا ہے، کہیں اقبال ٹاؤن کے اندر ایک نوجوان کا قتل ہو رہا ہے، کہیں جس کو کہتے ہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حکمران ہیں کہ ان کو اپنے لللے تھتلروں سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ٹڈی دل کے اوپر
توجہ دیں، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ یہ مہینوں کی فصلیں تیار ہوتی، کسان کی ہر رات تکلیف میں گزر رہی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ نہ آپ کرونا کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں، نہ آپ نے کیا ہے، نہ آپ کر سکتے۔ آپ نالائق ہیں، اس بات کو آپ تسلیم کریں۔ اور اس وقت آخری لفظ بول رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو کوئی سیاسی عصبیت کا رنگ نہ دے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ کرے عمران خان 72 سال میں سب سے زیادہ کامیاب حکمران ہو جائے۔ مگر بھائی سفر اس وقت کٹتا ہے جب آپ نے اگر لاہور جانا ہے تو لاہور کی سمت آپ پہلا قدم تو اٹھائیں۔ یہ دولے شاہ کے چوہے، یہ وہ لوگ جن کی دماغی استطاعت بالکل ختم ہوئی ہے، یہ سڑکوں پہ جس کو کہتے ہیں جو کونسلر کا جس کو کہتے ہیں قابل نہیں ہے بننے کے، وہ وزیر بنے ہوئے، یہ ان لوگوں کی نالائکیاں اور جس کو کہتے ہیں ان لوگوں کی ہٹ درمیاں، اور پھر ان کو دفاع کرنے والوں کی ہٹ درمیاں۔ پہلے 100 دن کا وعدہ کر کے ہمیں لارا لگایا گیا، پھر کہا جی آپ پچھلے 70 سال سے اس تشدد کو برداشت کر رہے ہیں، ہم اداروں کو صحیح کر دیں گے، ہم عدلیہ کو صحیح کر دیں گے، ہم انصاف دیں گے، ہم تھانے کو صحیح کر دیں گے۔ ہم نے کہا جی ہم انتظار کرتے ہیں، سال گزر گیا، 2 سال۔ اللہ کے بندوں ہمیں نظر تو آئے کہ منزل کی طرف آپ کا قدم رواں دواں ہے۔ یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے۔ کرونا والے معاملے کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ عوام نالائق ہے۔ اگر عوام نالائق ہو تو چینی کہاوت ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، نہ کہ وہ جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے۔ کرونا تو نظر آ رہا ہے، یہ ٹڈی دل نظر آ رہا ہے، چلو کرونا تو نظر نہیں آتا ہے، ایک بہت ہی چھوٹا وائرس ہے، آپ اس کے لیے ڈیڈ وائرس ہے، آپ اس کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ شاید قوم کو نظر نہ آ رہی ہو۔ مگر یہ افریہ جو اڑتی ہوئی لوگوں کی فصلیں تباہ کر رہی ہے، یہ فصل نہیں ہے، اس بات کو سمجھو۔ یہ کسی کے بچے کا مستقبل ہے، کسی کی بیٹی کا جہیز ہے، کسی کے بیٹے کی تعلیم ہے، کسی کے باپ کی دوائی ہے، کسی کی اپنی جان کے لیے اپنے تن کے کپڑے ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف فصل نہیں ہے، یہ 6 مہینے سال جو زمیندار بچوں کی طرح فصل کو پالتا ہے، موسموں کا خیال رکھتا ہے، اپنی جان پہ سردی بھگتتا ہے، اپنی جان پہ گرمی بھگتتا ہے، یہ اس کا خون جگر ہے۔ یہ ٹڈیاں کھا جائیں گی تو آپ سے باز پرس ہوگی۔ خدا کے لیے ہوش کا ناخن لیں۔ منڈی میں ریٹ نہیں ہے، زمیندار در بدر ہے۔ آپ نے ایک نیا تماشا شروع، کبھی آپ گندم لیتے نہیں، جب گندم کم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ لٹیرے ہیں یا میرے محافظ ہیں؟ آپ سب لوگ، آپ سب، اس میں سیاسی پارٹیاں صرف نہیں، آپ سب جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے، اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں، کوئی پروڈکٹیو پروگریسو کام کریں، فوج بھی آن بورڈ آئے بحیثیت ادارہ، راہ عمل کو بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی لات اوپر رکھنے، ایک دوسرے کی مراد بڑھوانے، ایک دوسرے کی تنخواہیں بڑھوانے، اپنے کلپرزے محکموں کے اندر کھپانے کے بجائے یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک کی عوام کا ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، ان پہ یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ یہ ملک دشمنوں کو ففتھ جنریشن وار والے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آپ کی طبیعت نازک پہ یہ گراں نہ گزرے میری باتیں تو پلیز مجھ پہ غداری کا فتویٰ نہ لگائیے گا، مجھے راتوں رات غائب نہ کیجیے گا۔ میں ایک پیٹریوٹ شخص ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں میرے سمیت ہم سب کو اللہ سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی جماعتوں سے، اپنے اپنے فرقوں سے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ سے، اپنی اپنی برادریوں سے اٹھ کے اجتماعی طور کے اوپر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میرا چینل ضرور پلیز سبسکرائب کریں، ضرور شیئر کریں تاکہ یہ بات آگے تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔